الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نیاتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں خطیب گور ولایت علی جناب سید صدف زادی صاحب تشریف لائیں، مجلس ادب خطاب فرمائیں.
تمام ناظرین کرام سے درخواست گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انجم ارشاد نقوی عرف عامرہ مرحومہ بنت سید حسن ارشاد نقوی کی روح کو اصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صلوات بجد محمد علیہ۔ ناظرین کرام، جہاں تک گراف ایجنسی کے اس چینل کے ذریعے یہ آواز جا رہی ہے اور آپ حضرات مجلس سماعت فرما رہے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مجلس ایک مرحومہ مغفورہ محبہ عزادارہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس میں عام طور پر آیات یا احادیث کو سرنامہ قرار دیا جاتا ہے کہ جس میں موت کا ذکر ہو، اسی کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کی مجالس کے موضوعات بھی ہمارے بزرگ علماء اور واعظین نے طے فرمائے ہیں کہ موت اور حیات کے فلسفے پر گفتگو ہو، آخرت پر بات ہو، نجات کا موضوع ہو، شفاعت کا موضوع ہو، ان مسائل پر اس میں گفتگو ہوتی ہے۔ چونکہ ایک محب آل محمد کے ایصال ثواب کی مجلس ہے،
میں نے بھی سوچا کہ گفتگو کا آغاز ہو کسی ایسی ہی حدیث یا آیہ شریفہ سے، مگر مجھ سے قبل اس ثواب کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی اور آپ نے قاری ندیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرمایا، بہترین نہج سے تلاوت کی۔ انہوں نے جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا، میں نے سوچا میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کروں۔ یہ سورہ والتین کے نام سے مشہور و معروف ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ اس میں پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والطور سینین، یعنی کوہ طور کی قسم۔ پھر وہذا البلد الامین، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ ان چار قسموں کے بعد گفتگو کی انسان کی خلقت پر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوام سے خلق کیا۔ اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اس کو انتہائی پستیوں میں گرا دیا۔ تو اگر بات یہیں پر ختم ہو جائے تو انسان کی کوئی خطا ہی نہیں، اس بنانے والے نے بہترین بنایا تھا اور اسی نے گرا دیا۔ جب اس نے گرا دیا تو اب انسان اٹھنا بھی چاہے تو اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد ارشاد ہوا الا الذین، مگر یہ جو لفظ اللہ ہے اس نے بات کو وضاحت کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ گرنے سے بچا لیے گئے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پوری انسانیت کی تقدیر میں گر جانا لکھا ہے، لیکن مومن وہ ہے کہ جو گرنے نہیں دیا جائے گا۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو گفتگو تھوڑا سا کہ مومن نہ صرف یہ کہ گرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ارشاد ہو رہا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور اس کے لیے ایک ایسا اجر ہے کہ جس کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ قرآن کی آیت ہے اور تمام حضرات کے پیش نظر ہے کہ ایک ایسا اجر کہ جس کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اجر کا مطلب جب بھی کوئی نیک کام کرے تو اس کو جو بدلہ دیا جائے گا اسے اجر کہیں گے۔ اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں تو آخرت میں بدلے میں آپ کو جنت، بدلے میں آپ کو سلسبیل، بدلے میں آپ کو جام کوثر، بدلے میں آپ کو طوبہ کا سایہ، بدلے میں آپ کو لبن، نہر لبن کے جام، یہ سب بدلہ ہے۔ کب؟ جب آپ نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی نیکی کی۔ تو اجر کب ملتا ہے؟ جب کوئی عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل صالح سے اجر کا تعلق ہے۔ جب تک عمل ہے تب تک اجر ہے، عمل رک جاتا ہے تو اجر بھی رک جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا اجر کہ جس کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں، غیر ممنون، ایسا اجر کہ جو مسلسل ہے، جس میں کہیں امکان ہی نہیں ہے کہ تسلسل ختم ہو جائے اور سلسلہ ٹوٹ جائے۔ تو اگر اجر ایسا ہے تو کوئی عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مسلسل ہو۔ اب جب ہم عمل کی دنیا، جس کو ہم عمل سمجھتے ہیں، اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی عمل ایسا نہیں نظر آتا کہ جو مسلسل ہو۔ ہر عمل پابند اوقات ہیں، پابند زمانہ ہیں، جیسے نماز 5 وقت واجب ہے، روزہ ماہ سیام میں واجب ہے، حج ذوالحجہ کے مہینے میں کیا جائے گا۔ اس طرح سے ہر عمل کے لیے وقت اور زمانہ معین ہے۔ تو کوئی ایسا عمل کہ جو ہر وقت جاری رہے۔ جب ہم اس عمل کو ڈھونڈتے ہیں تو بس ایک عمل ہے کہ جس کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں، اور وہ ہے عمل مودت اہل بیت۔ چونکہ یہ دل میں جاگزی ہے اس لیے یہ لامتناہی ہے، اس کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ انسان سو بھی رہا ہو تو دل دھڑک رہا ہے تو محبت کا عمل جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو مسلسل جزا ہے وہ عمل مودت اہل بیت کی ہے۔ ذرا نگرامی، یہ تو میں نے جملہ معترضہ کے طور پر بات آپ کی خدمت میں کی۔ اب بات یہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون،
زیتون کی قسم، والطور سینین کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اتنی اہم قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہ تخلیق انسان پر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوام سے خلق کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بات جب انسانیت پہ ہو رہی ہے، تخلیق انسان پر گفتگو ہے، تو پھر سب سے پہلے جو قسم کھائی گئی ہے وہ درختوں کی۔ انجیر درخت ہے، زیتون درخت ہے، اس کے بعد پہاڑ کی قسم کھائی گئی، کوہ طور کی قسم، اس کے بعد شہر کی قسم کھائی گئی۔ ان قسموں کا خلقت انسانی سے ربط کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ ہم جیسے بندے تو بے ربط بات کہہ سکتے ہیں، مگر جو خود متکلم ہو، جس نے نطق عطا کیا ہو، جس نے کلام پیدا کیا گیا ہو، وہ تو بے ربط بات نہیں کہے گا۔ ہم کو محسوس تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات بے ربط ہے، لیکن اگر تلاش کیا جائے اور ڈھونڈا جائے تو کوئی نہ کوئی ربط ضرور ملے گا۔ اب جب ہم اس ربط کو ڈھونڈتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، تو بات کس پر ہو رہی ہے؟ تخلیق انسان پر۔ قسم سب سے پہلے کاہے کی کھائی گئی؟ انجیر کی قسم، والتین۔ انجیر کا انسانی تخلیق سے تعلق کیا ہے؟ جب ہم نے قرآن کی تاریخ کو کھنگالنا شروع کیا اور تفاسیر کی وادیوں میں سیر کرنا شروع کی، تو ہمیں حضرت آدم کی خلقت کا تذکرہ ملا۔ حضرت آدم خلق کیے گئے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ ریز ہو جائیں، ان کو رہنے کے لیے جنت میں جگہ دے دی گئی، اور جب وہ جنت سے ان کو جانے کا حکم دیا گیا، اب وہ سب تفصیل آپ کے پیش نظر ہے، جب حکم دیا گیا تو کہا گیا کہ جنت چھوڑ دو۔ تو جناب آدم جب جنت سے جانے لگے جناب حوا کے ساتھ، تو جو لباس زیب تن کیے تھے وہ لے کر جانے لگے، تو مشیت نے کہا کہ نہیں، یہ جنت کے کپڑے ہیں، یہ جنت میں پہنے جائیں گے، آپ ان کپڑوں کو چھوڑ کر جائیے۔ تو آدم نے کہا کہ ہم سرپوشی کیسے کریں گے، ہمیں تو لباس کی ضرورت ہے۔ تو آواز قدرت آئی کہ آدم یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کو آپ کو سوچنا ہے کہ ستر پوشی کیسے ہو۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جنت کے کپڑے جنت میں پہنے جائیں گے۔ ایک قانون بن گیا، اور اسی قانون پہ ہمیشہ عمل بھی ہوا۔ آپ بعد میں انبیاء کی تاریخ دیکھ لیں، لوگوں کے لیے سوغاتیں آئی ہیں جنت سے، چیزیں آئی ہیں۔ خود حضرت آدم کے لیے خیمہ آیا جنت سے جو لگایا گیا، جس میں انہوں نے قیام کیا۔ جناب نوح کے لیے جنت سے کیلیں آئیں جو ان کی کشتی کی زمین نجات ہو گئی۔ جناب اسماعیل کے لیے جنت سے دمبا آیا۔ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے من و سلوہ کی صورت میں کھانا آیا۔ جناب مریم کے لیے بے فصل کے میوے آئے، مگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے کبھی کوئی غذا نہیں آئی، کبھی کوئی لباس نہیں آیا۔ غذا تو آئی، لباس نہیں آیا، کپڑے نہیں آئے۔ نہ آدم کے لیے کپڑے آئے، نہ ابراہیم کے لیے کپڑے آئے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے کپڑے آئے۔ لیکن ایک عرصے کے بعد ایک بیک منظر بدل گیا۔ ہمیں مدینے میں ایک گھر نظر آیا جو مرکز انوار ہے۔ اس گھر میں دو شہزادے نظر آئے جو اپنی مادر گرامی سے کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور ہمارے لباس کہاں ہیں، اور مادر گرامی یہ فرما رہی ہیں کہ درزی کے ہاں ہیں، صبح کو آ جائیں گے۔ اور ادھر رضوان جنت کو حکم ہوا، روایت کے یہی جملے ہیں کہ رضوان جنت کو حکم ہوا کہ در حسنین پر کپڑے لے کر جاؤ۔ اور صبح کو رضوان جو آئے تو اب روایت میں یہی ہے کہ انہوں نے آ کر اپنے کو رضوان نہیں کہا بلکہ دق الباب کیا۔ تو شہزادی نے پوچھا من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو روایت کا فقرہ ہے کہ ان کا جواب آیا انا خیاط الحسنین، میں ہوں حسنین کا درزی۔ لباس لے کر آئے، کپڑے لے کر آئے۔ پروردگار آدم سے تو نے لباس لے لیے تھے کہ جنت کے لباس جنت میں پہنے جائیں گے۔ قرآن میں تو نے کہا تیری سنت تبدیل نہیں ہوتی، تو کیا یہ تیری سنت تبدیل نہیں ہو رہی ہے؟ جو لباس آدم سے لے لیے یہ کہہ کے کہ جنت کے لباس جنت میں پہنے جائیں گے، وہ لباس مدینے میں در زہرا پر اتار دیے گئے، حسنین کے لیے بھیج دیے گئے، تو شاید جواب قدرت آئے کہ میری سنت نہیں تبدیل ہوتی، میرا قانون نہیں بدلتا، ہم تم کو مفہوم جنت سمجھا رہے ہیں۔
جہاں پنجتن ہوتے ہیں وہی جہاں جنت ہوتی ہے. وہ عرش پہ ہوں تو عرش جنت ہے, فرش پہ ہو تو فرش جنت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. تو غرض کہ حضرت آدم سے لباس لے لیے گئے یہ کہہ کر کہ جنت کے کپڑے جنت میں پہنے جائیں گے. تب قرآن نے جتنا تذکرہ کیا ہے وہ اتنا ہے کہ آدم نے جنت کے کسی درخت سے پتے توڑے. یہ ذکر قرآن میں آیت کی صورت میں کہ پتے توڑے اور انہوں نے اپنا لباس بنایا, لیکن درخت کا نام نہیں ہے. قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں توریت انجیل اس میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے, مگر توریت نے اس ذکر میں یہ بھی لکھا ہے, شامل کیا ہے کہ آدم نے جس درخت سے پتے توڑے تھے وہ جنت کی انجیر کا درخت تھا جس کے پتے بڑے تھے اور اسی سے انہوں نے اپنا پہلا لباس بنایا. تو اب پہلی قسم خلقت انسان پر کھائی جا رہی ہے اور انجیر کی قسم کھائی جا رہی ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ انسانیت کو اس کا زمین پہ آنے کا پہلا عہد یاد دلایا جا رہا ہو انجیر کی قسم کھا کے. اس کے بعد زیتون کی قسم ہے. زیتون کا تذکرہ ہمیں تفاسیر میں اس وقت ملتا ہے کہ جب حضرت آدم کے بعد دنیا آگے بڑھی اور جناب نوح تک پہنچی اور نافرمانیوں کے سبب طوفان آیا تو جناب نوح نے ایک کشتی بنائی. جو کشتی میں تھے وہ محفوظ رہے, باقی سب ڈوب گئے. تو نوح کی کشتی میں بہت سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے, کچھ انسان تھے, کچھ جانور تھے, سبھی طرح کے پرند چرند سبھی تھے. کشتی میں رہتے رہتے جو جناب نوح کے ساتھ تھے انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ اے نبی خدا اب ہم پانی دیکھتے دیکھتے اوب گئے, طبیعت اکتا گئی, ہمیں خشکی چاہیے. یہاں سے ہمیں مزاج صحابیت سمجھ میں آ رہا ہے. رہو کسی کے ساتھ مگر فکر اپنی کرو. جناب نوح کے ساتھ ہیں مگر خشکی کی تلاش ہے. تو جناب نوح نے پرندوں کو بھیجا کہ چاروں طرف دیکھیں کہیں پانی کم ہوا. تو ایک پرندہ جب لوٹا تو اس کے منقار میں ایک شاخ زیتون تھی, زیتون کی ایک ٹہنی لے کر آیا. تو وہ زیتون کی ٹہنی نہیں تھی, کشتی نوح پر گویا ایک امید تھی, ایک نوید تھی نئی زندگی کی. اس لیے کہ پانی کم نہ ہوا ہوتا تو زیتون کا درخت نہ دکھتا, اور درخت نہ دکھتا تو یہ ٹہنی اس پرندے کو نہیں ملتی. لہٰذا جدھر سے یہ پرندہ آیا ہے ادھر خشکی ہے, کشتی کو ادھر لے جایا جائے. تو اب یہ جو زیتون ہے یہ صرف زیتون نہیں ہے, انسانیت کے دوسرے عہد کے آغاز کا ایک پیغام ہے. ہو سکتا ہے رب العزت نے انجیر کے بعد اسی لیے زیتون کی قسم کھائی ہو کہ انسانیت اپنے ہر عہد کو محسوس کر لے. انسانیت کے عہد اول کی قسم, انسانیت کے عہد ثانی کی قسم, اور پھر کوہ طور پر انسانیت کے تیسرے عہد کا آغاز ہے کہ جہاں توریت کی صورت میں شریعت نازل ہوئی, اور پھر شہر مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں انسانیت کے آخری عہد کے لیے نجات کا سامان فراہم کرنے کے لیے آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اور قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کریں گے. تو اب ان چار قسموں کو صرف چار قسموں کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے بلکہ یوں محسوس کیا جائے کہ انسانیت کے جتنے عہد گزرے ہیں سب کی قسم کھا کر رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا بہترین قوام سے اور پھر بدعمالیوں کے سبب اسے پستیوں میں گرا دیا, مگر ان کو گرنے سے بچا لیا کہ جو ایمان لائے اور جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں. غور کیجئے کہ انسان کو اس نے قرآن حکیم نے احسن تقویم قرار دیا, اور اگر آپ غور کریں تو انسانوں پر بہت بات کی ہے قرآن نے, جگہ جگہ بات کی ہے, مختلف زاویے سے بات کی ہے. اسی میں کبھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا, کبھی اسفل السافلین کہا. سورہ دہر میں آواز دی انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا, پھر اسے سمیع بنا دیا, پھر اسے بصیر بنا دیا. تو آپ دیکھیے کہ انسان کو سمیع بھی کہا, انسان کو بصیر بھی کہا, پھر انسان کو خسارے والا بھی کہا. والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان وہ ہے کہ جو گھاٹا اٹھانے والا ہے. پھر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو ضعیف قرار دیا, کمزور بنایا.
ظاہر ہے کہ مخلوقات میں سب سے کمزور انسان ہی ہے، اس لیے کہ آپ اپنے روزمرہ کے مشاہدے میں دیکھ لیں، مچھلی کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو تیرنے لگتا ہے، انڈے سے جب چوزا نکلتا ہے تو دانہ چگنے لگتا ہے، لیکن انسان کا بچہ اس قدر کمزور ہے کہ بدن پر اگر ایک مچھر بھی بیٹھ جائے تو ہکا نہیں سکتا، اس قدر کمزور ہے۔ مگر اسی ضعیف انسان کو جب توانائی حاصل ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا پہ حکمرانی بھی کرتا ہے، سمندر کی تہوں میں بھی اتر جاتا ہے اور افلاک کی حدوں پہ کمندیں بھی پھینکنے لگتا ہے۔ گویا قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ ضعیفی سے توانائی کو خلق کرنا صرف میرے خالق کا کام ہے۔ بہرحال انسان کو ضعیف بھی کہا، انسان کو سمیع بھی کہا، انسان کو بصیر بھی کہا، پھر آواز دی کہ ہم نے انسان کے سامنے اپنی نعمت کو نازل کیا، لیکن سب نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا، صرف انسان نے اٹھایا۔ انہو کانا ظلوما جہولا، حالانکہ یہ انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ پروردگار جب نے تیری نعمت کا بار اٹھا لیا تو ظالم کیوں ہے، جاہل کیوں ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ نہیں، ظالم تھا، جاہل تھا اس وقت تک جب تک نا آشنائے نعمت تھا۔ جیسے ہی نعمت حاصل ہو گئی، ظلم عدل سے بدل گیا اور جہل علم سے بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ نعمت الہی سے آشنائی ظلم کو عدل سے بدل دیتی ہے اور جہل کو علم سے بدل دیتی ہے۔ اس نعمت کے سلسلے میں سرکار امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت میدان غدیر میں نازل ہوئی، ولایت جناب امیر کی شکل میں، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں عادل بھی بناتی ہے، عالم بھی بناتی ہے۔ اب دنیا کی یونیورسٹیز سندیں بانٹی رہیں، مدارس ڈگری دیتے رہیں کہ یہ فلاں جہاں کے فاضل ہیں، یہ فلاں جہاں کے گریجویٹ ہیں، یہ فلاں جہاں کے پوسٹ گریجویٹ ہیں، مگر قرآنی نظریے کے مطابق اگر ولایت کے میدان میں قدم رکھ چکا ہے تو عالم ہو سکتا ہے، اور اگر ناشنائے ولایت ہے تو کسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہو، جاہل تھا، جاہل ہے، جاہل رہے گا۔ تو بہرحال انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، انسان سمیع بھی ہے، انسان بصیر بھی ہے، انسان ضعیف بھی ہے، انسان گھاٹے والا بھی ہے، انسان احسن تقویم بھی ہے، انسان اسفل سافلین بھی ہے۔ اتنی قسمیں انسانوں کے خود قرآن بتا رہا۔ اب آپ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد بھی ہماری طرح انسان ہے، تو پہلے اپنی تو خبر لیجئے کہ آپ کون سے انسان ہیں، ظالم ہیں کہ جاہل ہیں، عادل ہیں کہ عالم ہیں، سمیع و بصیر ہیں کہ بہرے اور اندھے ہیں، آپ گھاٹے والے ہیں کہ فائدے والے ہیں، اسفل سافلین والے ہیں کہ احسن تقویم والے ہیں۔ اپنی انسانیت کی خبر نہیں، جو فقر انسانیت ہے اس پر بات کرتے ہیں لوگ۔ عزیزان گرامی، عجیب غریب مرحلہ ہے۔ جب آپ قرآن کا تجزیہ کریں گے تو قرآن حکیم آپ کو دو طرح کے انسانوں سے روشناس کرائے گا، دو طرح کے انسان۔ یوں تو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں، مگر دو طرح کے انسان۔ ایک ہمارے سماج کا انسان ہے، ایک بارگاہ قدس کا انسان ہے، یا میں لفظوں کو اور آسان کر دوں، ایک انسان معاشرے کا ہے اور ایک انسان قرآن والا ہے۔ گرامی، معاشرے کا انسان سمیع و بصیر بھی ہو سکتا ہے، اندھا اور بہرا بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کا انسان احسن تقویم بھی ہو سکتا ہے، اسفل السافلین بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کا انسان ظالم و جاہل بھی ہو سکتا ہے، عالم اور عادل بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کا انسان گھاٹا اٹھانے والا بھی ہو سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو قرآن کا انسان ہے، جب قرآن اس پر بات کرتا ہے تو گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے جو علم قرآن دیتا ہے پھر انسان کو خلق کرتا ہے۔ تو قرآن والا انسان علم کے ساتھ خلق ہوتا ہے، معاشرے والا انسان جہل کے ساتھ وجود پاتا، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن والا انسان اور ہے، سماج والا انسان اور ہے۔ سماج والا انسان ضعیف ہے، پیدا ہوگا تو اپنے بدن سے چیٹی نہیں ہٹا سکتا، لیکن قرآن والا انسان اجدر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتائے گا کہ یہ اور ہے، وہ اور ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جب سماج والا انسان دنیا میں آئے گا تو اپنی ضرورت کو کہہ بھی نہیں سکتا،
لیکن جب قرآن والا انسان دنیا میں آئے گا تو سوال کرے گا توریت سناؤں کہ انجیل سناؤں کہ زبور سناؤں. تو عزیزان گرامی یہ جو کلاسیفیکیشن قرآن کا ہے وہ یہ کہ ایک انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عالم بنا کر بھیجا ہے، اور پوری کائنات وہ ہے کہ جو جہل پہ خلق ہوتی ہے علم حاصل کرتی ہے، اور اگر باقی رکھ سکے تو رکھتی ہے ورنہ پھر جاہل ہو جاتی ہے. تو یہ جو قرآن والا انسان ہے اس کے آنے کا مقصد ہے ہدایت دینا، اور یہ جو سماج والا انسان ہے اس کے آنے کا مقصد ہے ہدایت لینا. دو طرح کے انسان ہیں، کچھ ہدایت دیتے ہیں، کچھ ہدایت لیتے ہیں. جو ہدایت دینے والے ہیں ان کا انتخاب ادھر سے ہوتا ہے، جو ہدایت لینے والے ہیں وہ ہماری دنیا کے لوگ ہیں، وہ عام لوگ ہیں. یہی بات پیغمبر اسلام بھی سمجھانا چاہتے ہیں، یہی بات حضرت آدم سے لے کر ختم امام تک ہر نبی نے سمجھائی کہ دیکھو تم ہدایت لینے کے لیے ہو، تم ہدایت دینے والے نہیں ہو. لیکن انسانوں کی نا، انسانوں کا جہل، انسانوں کا تکبر اکثر ان کو اس منزل پر لے آتا ہے کہ جہاں وہ ہمسری کرنے لگتے ہیں، برابری کرنے لگتے ہیں. کبھی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہدایت دینے والوں کی طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نقلی کسی ممبر پر بیٹھ کر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اور جو ہدایت دینے والے ہیں ان کو احتیاج نہیں کہ ان کو جگہ ملے، کہ ان کو ممبر ملے، کہ ان کو مجمع ملے. وہ یہودی کے باغ میں بھی ہیں تو ان کی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. وہ تو ہر پل اور ہر لمحہ ہدایت عطا کرتے ہیں. وہ اگر کسی تقریب میں بھی جاتے ہیں تو ہدایت عطا کرتے ہیں. وہ ہادیان برحق کہ جن کی تعداد سمٹ کر 14 تک آتی ہے، اس میں ایک ہادیہ بی بی ہے جس کا نام زہرا ہے، جو شفیعہ ہے، جو راضیتم مرضیہ ہے، جو انسیہ ہورا ہے. وہ بی بی جب وہ ہدایت عطا کرتی ہے تو صرف تقریب میں جاتی ہے اور ایک مردہ دلہن کو زندہ کر کے 500 یہودی خاندانوں کو بیک وقت مسلمان بنا لیتی. یوں تو مسلمان پیغمبر نے بھی بنائے، رفتہ رفتہ جستہ جستہ، اور پورے مدینے میں اور مکے میں مسلمان پھیل گئے. لیکن بیک وقت جس طرح شہزادی نے مسلمان بنائے ہیں 500 گھرانے ایک ہی وقت میں، ایسی مثال تاریخ ہدایت میں ہمیں دوسری نہیں ملتی. بات شہزادی تک آنا اس لیے ضروری تھی کہ ایک مرحومہ اور ایک مومنہ اور ایک کنیز جناب زہرا کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ظاہر ہے کہ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے انتقال یہیں ہوا، گو یہ ان کا وطن تھا، لیکن کچھ قسم ایسی تھی کہ جن کو ایک دم اپنا حق کہا جاتا ہے، جیسے اولاد، وہ وقت انتقال نہیں، شوہر وہ وقت انتقال نہیں. بہرحال یہ تھا کہ بھائی تھے اور بھائیوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. ہم اس مجلس کے ذریعے ان کی بیٹی کو بھی تعزیت دیتے ہیں، ان کے شوہر کو بھی تعزیت دیتے ہیں، اور ان بھائیوں کو بھی تعزیت دیتے ہیں کہ جن میں ایک بے پناہ خطیب ہے اور ایک دربار اہل بیت کا شاعر ہے، اور ایک بھائی وہ ہے کہ جو مومن ہے، جس نے شاعری اور کتابت سے تو اپنا تعلق نہیں رکھا، لیکن فرش ازا سے اس کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا کہ اور بھائیوں کا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے ماحول میں کہ جب ایک وبائی مرض کا سامنا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے میں پرہیز ہے، سوشل ڈسٹینسنگ پر سب عمل کر رہے ہیں، ایسے میں جنازہ اٹھانا بہت مشکل امر ہے. لیکن جن بھائیوں نے جنازہ اٹھایا ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو احساس ضرور ہوا کہ عالم غربت میں جنازے اٹھتے کیسے. ابھی تک تو ہم کربلا پڑھتے تھے کہ ایک حسین ہے، کبھی اکبر کا جنازہ ہے، کبھی عباس کا جنازہ ہے. آپ کے ساتھ ویسی تنہائی نہیں تھی، کچھ لوگ تھے، لیکن اگر وبا نہ ہوتی تو پورا شہر الٹا ہوتا. آپ کے غم، آپ کے جو علم اور آپ کا جو اندوہ ہے اس میں کمی ہوتی. لیکن یہ موقع شاید اس لیے بھی آیا کہ اس موقع پر ہم آپ سب اندازہ کر سکیں کہ میرے آقا حسین کی بے کسی کیا تھی.
بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ آقا حسین کی بے کسی کا یہ عالم تھا کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، کوئی مددگار نہیں، کوئی یاور نہیں۔ اور وقت عصر جب حسین رخصت ہو گئے تو ایک بہن تھی کہ جو سر کو پیٹ رہی تھی۔ یعنی بھائی اور بہن کے رشتے اور اس کی محبت کا اگر اندازہ کرنا ہے تو کربلا میں دیکھیے کہ وہ بہن جو اپنے بھائی کے لاشے کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ بہن کہ جو اپنے بھائی کو ذبح ہوتے بھی دیکھ رہی ہے، جو تلے زینبیہ سے آواز بلند کر رہی ہے کہ عمر سعد نبی کی گود کا پالا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ آقا حسین نے کوہنیوں کے بل اس عالم میں اپنے آپ کو بلند کیا اور آنکھوں سے اشارہ کیا، زینب خیمے میں جاؤ۔ بی بی خیمے میں آئیں۔ زن گرامی، بی بی حالات معلوم کرنے نکلی تھیں، کوئی خبر نہیں تھی، خیمے میں آئیں۔ جب خیمے میں آئیں تو سیدانیوں نے گھیر لیا۔ ہر ایک بی بی کا ایک ہی سوال تھا کہ آقا کیسے ہیں، مولا کیسے ہیں، کوئی خبر ہے؟ زینب کیا جواب دے؟ بس روایت ہے کہ سینے پہ ہاتھ مار کے ایک ہی فقرہ کہتی تھیں، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، یہ فرماتی تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابھی بیٹھ کر رو بھی نہ پائی تھیں کہ خیموں کی گرمی بڑھنے لگی، شعلے بلند ہونے لگے۔ چوتھے امام کے خیمے میں آئیں، بیٹا امام وقت ہو، بتاؤ کہ جان دے دیں کہ خیمے سے باہر نکلے۔ چوتھے امام نے امامت کا پہلا مسئلہ بیان کیا، پھوپھی اماں بے ردا خیمے سے نکل جائیے۔ علی کی بیٹیاں بے ردا خیمے سے نکل گئیں۔ ایک عجب مرحلہ تھا۔ اس منزل پر میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کسی جلتے ہوئے گھر سے کچھ لوگ نکلیں اور آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ ان کی مدد کریں گے، جلتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے لوگوں کو پانی پلائیں گے، طبیبوں کے ہاں ڈاکٹروں کے ہاں لے جائیں گے۔ لیکن حسین کے خیمے سے کم 72 بچے نکلے۔ ان جلتے ہوئے خیموں سے جو بچے نکلے تو کسی نے ان کو پانی نہیں پلایا، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی کانوں سے بندے کھینچ رہا تھا۔ چند لمحوں میں بھرا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ اندھیرا، شام غریباں، خاک پر سیدانیاں بیٹھی ہیں، پچھلی رات کو یاد کر رہی ہیں کہ جب عباس و علی اکبر پہرا دے رہے تھے، آج کیا قیامت کی رات آ گئی کہ زینب و ام کلثوم بچوں کو لیے تنہا بیٹھی ہیں۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ مختل سے لے کر آئیں، بی بی ام کلثوم سے کہا کہ میں چاروں طرف تلایا پھرتی ہوں، تم سو جاؤ، آدھی رات سے تم بچوں کی حفاظت کرنا۔ غرض کے بی بی زینب تلایا پھر رہی تھیں کہ ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ بی بی نے کہا آنے والے نہ، بچے سو گئے ہیں، اگر جاگیں گے تو پانی مانگیں گے، زینب کے پاس پانی نہیں ہے، اگر کچھ لوٹنا ہو تو صبح آ جانا۔ سوار پر کوئی اثر نہ ہوا، بی بی کو جلا لایا، آگے بڑھی۔ زینب کو اتنا مجبور نہ سمجھ، سوار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تیسری بار بی بی نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال کر عجب فقرہ کہا کیا زینب کو بالکل مجبور سمجھ لیا؟ اگر پکاروں تو میرا بابا علی آ جائے گا۔ ارے سوار نے نقاب کو الٹ دیا، اے زینب تمہارا باپ آ گیا، آج کی رات تم آرام کر لو۔ بی بی نے گلے میں باہیں ڈالیں، اے میرے بابا بھرا گھر لٹ گیا، ماں جایا پیاسا ذبح ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ۔ آپ حضرات سے اور تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انجم ارشاد نقوی عرف عامرہ مرحومہ بنت سید حسن ارشاد نقوی مرحوم کے روح کو احسان